بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال: قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین، الحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام، قابل تکریم میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے جہاں پر ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بالکل وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور اپنی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی جو نعمت ہے ایمان کی نعمت، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نوازا ہے۔ ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ صرف اسی ایک نعمت کے بدلے، صرف اسی ایک نعمت کے شکریہ میں اگر ہم لوگ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ کے طور پر سجدہ ادا کریں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی ایک بڑی نعمت، ایسی ایک بڑی دولت، ایسی ایک پاورفل نعمت اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم تمام مومنین کو محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں تو نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یا بندی میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی نعمتوں کو بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، خوب نوازتے ہیں اور نوازتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا بندہ یا پھر اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، ان سے وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی جو دیگر نعمتیں ہیں، ایمان کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہم تھوڑی بہت مشقت کے بعد، تھوڑی بہت پریشانی کے بعد کسی طرح اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس نعمت کو ہم سے چھین لے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، مارے پھرتے رہیں گے۔ اور آخرت تو ویسے ہی تباہ ہو جائے۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم تمام مسلمان دل کی گہرائیوں سے یہ بات مانتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی امتحان کے لیے بھیجا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ 27 میں جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ کلیئر طور پہ، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کا ہمارا اس دنیاوی زندگی میں پیدا کرنا، پھر ہمیں اس دنیاوی زندگی سے موت کے ذریعے سے اٹھا لینا، یہ سارا کا سارا سسٹم صرف اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ اور ایمان آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بغیر ہم آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آخرت میں تو کیا دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے؟ انشاءاللہ میں اس کو آگے آپ کو سمجھاؤں گا مثالوں کے ذریعے سے۔ آج کے اس مجلس میں ہمارا جو موضوع ہے، ہماری جو ٹاپک ہے، وہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے صحیح طریقے سے سمجھانے کی اور آپ تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور پھر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے بعد زندگی بھر اپنے دلوں میں بٹھا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے عقیدہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عقیدے کے دو طرح کے معنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا معنی لغت کے حساب سے یعنی ڈکشنری کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے عقیدہ کہتے ہیں گھانٹی کو، گرہ کو۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آج سے کچھ 50 سال پہلے یا آج بھی بہت ساری ہماری نانیاں دادیاں ایسی موجود ہوں گی جو اپنے پاس کی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو
اپنے ساڑی کے پلو میں گھانٹی ڈال کر پیسے باندھ کر رکھتی ہیں، سونا چاندی باندھ کر رکھتی ہیں تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ رہے. تو یہ جو گھانٹی ہوتی ہے نا، اس گھانٹی کو عقیدہ بولتے ہیں ڈکشنری کے حساب سے. اچھا، اب دوسرا معنی شریعت کے حساب سے، یعنی شریعت کے حساب سے عقیدہ بولے تو کیا؟ ڈکشنری کے حساب سے عقیدہ بولے تو گھانٹی کو بولتے. شریعت کے حساب سے عقیدہ بولے تو دین کی وہ باتیں، یعنی ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا دونوں ضروری ہے. تو وہ باتیں دین اسلام کی، وہ باتیں جس کا دل سے ماننا ضروری ہو، اسے عقیدہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر عقیدے کو انگلش میں بولا جائے تو بلیفز، ہمارے جو بلیفز ہیں، تیلگو میں اگر بولا جائے تو ہمارے جو وشواسالو جسے بولتے ہیں، یعنی دل سے یقین رکھنے کی جو باتیں ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں. دیکھیے، ہمارا جو اسلام ہے وہ اس کے کچھ اجزاء ہیں، یعنی وہ الگ الگ پارٹس میں تقسیم شدہ ہے، وہ الگ الگ پارٹس میں بٹا ہوا ہے. اس کو اگر ہم کھل کر اور تفصیل سے اگر جاننا چاہیں گے تو ایمانیات، جس کو اعتقادات بھی بولتے ہیں، جس کو انگلش میں بولا جائے تو بلیفز، تیلگو میں بولا جائے تو وشواسالو. دوسرے نمبر پر عبادات، جسے انگلش میں ورشپ کہتے ہیں اور تیلگو میں آرادھنلو جسے کہتے ہیں، عبادات دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر معاملات، جسے اردو میں لین دین کہتے ہیں، انگلش میں ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، تیلگو میں لاوادیویلو کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر معاشرات، جس کو اردو میں رہن سہن بولتے ہیں، یعنی ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہنا ہے، محلے میں رہتے ہیں تو کیسے رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ ہے. اور پانچویں نمبر پر ہے اخلاقیات، یعنی بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں باپ کی کیسے قدر کرنا ہے، علماء کی کیسے قدر کرنا ہے، اساتذہ کی کیسے قدر کرنا ہے، پڑوسیوں کی کیسے قدر، یہ سب چیزیں. تو ایمان کو اگر تفصیل سے ہم جاننا چاہیں تو 5 شعبوں میں ایمان کو ہم تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات. نہیں اتنا تفصیل سے نکو ذرہ اس کو شارٹ کر لیں گے بولے تو 3 شعبوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات. نہیں اور بھی زیادہ شارٹ میں اور بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کے واسطے اب بھی ہمیں اس کو شارٹ کرنا چاہے تو صرف 2 شعبوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے ایمانیات، دوسرے ہیں عبادات. ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل. بہت سمپل طریقے سے انشاءاللہ آج یہ 2 چیزوں کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل. عقیدہ وہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہم رکھتے ہیں. عمل وہ ہے جس کو ہم اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. تو اب ان 2 چیزوں میں اصل چیز کیا ہے؟ تو ان 2 چیزوں میں یعنی عقیدہ اور عمل میں سب سے زیادہ اہم اور اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے. عمل وہ اس کا عمل جو ہے وہ فرع ہے. عمل جو ہے، عقیدہ اگر درست رہے گا تبھی عمل قبول ہوگا. عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، چاہے عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عقیدے کے بغیر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اسلام میں عقیدے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. ابھی میں نے خطبے کے دوران یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی.
جس میں اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب کون خسارے سے باہر ہے، کون گھاٹے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے، اس کو آگے اللہ رب العزت کلیئر کر رہے ہیں الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں، وہ لوگ نقصان سے بچ سکتے ہیں جن کا عقیدہ درست ہو، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا اللہ پر بھروسہ صحیح ہو، الا الذین آمنوا، جن کا ایمان درست ہو، جن کا عقیدہ درست ہو، جن کے بلیفز درست ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کے اعمال صحیح ہو، جن کے اعمال صالح ہو، جن کا عمل درست ہو، جن کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، صرف وہی لوگ اپنے آپ کو خسارے سے باہر لا سکتے ہیں، صرف وہی لوگ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور جن کا عمل درست ہو۔ تو پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ ہے عقیدہ، وہ ہے ایمان، وہ ہے ہمارے دل کی چیز جس کو درست کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر عمل، اور یہ بات آپ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے کہ اگر آپ کے عمل میں کچھ کمی ہے، اگر آپ کے عمل میں کوتاہی ہے، آپ نے عمل کرنے میں سستی سے کام لیا، اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے عقیدے میں کمی ہے، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کا دل کا جو یقین ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہے، اور اسلام کی وہ باتیں جس کا دل سے ماننا ضروری ہے اس کے تعلق سے اگر آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جنت یقینی، جہنم یقینی چیز ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمارے جو علماء، ہمارے جو اکابرین اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور عقیدے کو، عقائد کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے پر پورا کا پورا زور دیا ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اعمال کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں لیکن عقائد کے بارے میں بات نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے اچھے دیندار گھرانے کی عورتیں، دیندار گھرانے کی بچیاں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اعمال درست ہیں، وہ 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، وہ زکوٰۃ کے پابند ہیں، وہ حج کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اعتقادات، ان کے عقائد اگر دیکھے جائے تو وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی قادر سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جس چیز کو سدھارنا ہے وہ ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر عمل قابل قبول ہوگا۔ یہی کام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، یعنی باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور باضابطہ طور پر آپ کو آفیشیلی نبی بنایا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ اسی چیز کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، وہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے ایسا نہیں تھا، انہوں بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ
کعبۃ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو مشرکین مکہ نے اپنے حلال کمائی سے بنایا تھا. انہوں نے اپنے حلال کمائی سے اس کی تعمیر کی, اس کو بنایا, کعبۃ اللہ کو بنایا. معمولی نہیں کی کیا, اللہ تعالیٰ کا گھر جس کو دیکھنے کے لیے, جس کی زیارت کرنے کے لیے ہم لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما, تیرے گھر کو آنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما, اس کے طواف کی توفیق ہمیں نصیب فرما, اللہ اس کی جو عبادتیں ہیں اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما بول کر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ تڑپتے رہتے ہیں. ویسا عظیم کعبۃ اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا روئے زمین پر سب سے پہلا اپنا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا, اس کو مشرکین مکہ نے اپنے حلال کمائی سے بنایا تھا. اتنی بڑی نیکی وہ لوگ کیے تھے. اچھا, مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کیا؟ بولے تو ایسا بھی نہیں, اللہ کو بھی مانتے تھے. انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا, اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کے لیے وہ لوگ رہنے کا انتظام کرتے تھے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, ان کے لیے سہولتوں کا انتظام کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے گھر کو بنائے تھے. وہ لوگ اللہ کے گھر کو آنے والے مہمانوں کو کھلاتے تھے, پلاتے تھے, ان کے قیام کا انتظام کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے جو اعمال تھے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن پاک میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ تمہارا یہ جو اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو صاف طور پر فرمایا, اے مشرکین مکہ, کیا تم نے حاجی کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے ہم پلہ بنا دیا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ صاف طور پر بتا دیا کہ تمہارے شرک کی وجہ سے, یعنی تم اللہ کو بھی مانتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری 313 بتیں, 360 بتیں, پتہ نہیں کتنی بتوں کو وہ لوگ مانتے تھے. ان کے لیے روزی دینے والا کوئی الگ بت تھا, بارش کے لیے ایک بت تھا, الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں, ہم کعبۃ اللہ بنائے ہیں, ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے ہیں, کعبۃ اللہ کو آنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہمیں بھی اور یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں انہوں برابر ان کو سمجھتے ہیں کیا تمہیں؟ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے پاس تمہیں بھی انہوں برابر نہیں چھو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو, ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں شریک کرنا بھی شرک ہے, اللہ کی صفات میں شریک کرنا بھی شرک ہے. جو لوگ اللہ کے ذات میں شرک کرے وہ بھی ناکام ہوئے, جو اللہ کی صفات میں شرک کرے وہ بھی ناکام. اللہ کی ذات میں شرک کیا؟ جیسے عیسائی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ خدا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو شریک کیا تو وہ گمراہ ہو گئے, وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے. مجوسی ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, ان کے پاس بھلائیوں کا خدا اور ہے, برائیوں کا خدا اور ہے. انہوں نے بھلائیوں کے لیے یعنی اچھائیوں کے لیے خدا کو منتخب کیا, یہ خدا کو چنا, برائیوں کے لیے خدا کو مانا, جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. تو اللہ کی ذات میں اگر ہم کسی کو شریک کرتے ہیں تو ہم یقیناً گمراہ ہوں. دوسرے نمبر پر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ روزی دیتا ہے, فلاں جو بزرگ ہے وہ بھی روزی دیں گے.
اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ ہماری مشکلوں کو ٹالنے والا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں خبر کے پاس جائیں گے تو وہ جو خبر میں موجود ولی ہے انہوں بھی ہماری ضرورت پوری کر دیتے. اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جا کر فلاں درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، فلاں ولی کی خبر کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے، اگر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ روزی دیتے ہیں، جس طرح اللہ اولاد دیتے ہیں، جس طرح اللہ غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جس طرح غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، انبیاء یا اولیاء، نبیوں میں سے یا ولیوں میں سے کسی کو یہ پاورز کے قابل اگر کوئی سمجھتا ہے، یعنی جس طرح غیب کی باتوں کو اللہ جانتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ حاجتیں پورا کرتے ہیں، جس طرح مشکلوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، اس طرح کوئی نبی یا ولی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، کوئی نبی یا ولی غیب کی باتوں کو جانتا ہے، کوئی نبی یا ولی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے، اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے وہ اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. چاہے وہ پورا دن سجدے میں گزارے، پوری رات سجدے میں گزارے، پورا دن روزے میں گزارے، اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کر دے، تب بھی اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا، جب تک وہ یہ دل سے نہیں مانتا کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ پاور نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، جو ہمیں اولاد دے، جو ہمارے بچیوں کا نکاح کروائے، جو ہمارے کاروبار میں برکت دے، جو ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور کرے، جو ہماری بگڑی بنائے، جو ہمارے مشکلوں کو دور کرے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس بات کو ہمارے دل میں اور دل کے گہرائی میں، دل کے اندر تک بٹھانا ہے. جب تک یہ عقیدہ ہمارا نہیں رہے گا، اس وقت تک ہمیں کتنے عبادتیں کرے تو بھی اللہ کے پاس وہ قبول ہی ہوتے نہیں. کعبۃ اللہ کو بنانے سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی کیا؟ مشرکین مکہ ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کو بنائے، وہ بھی اپنی حلال کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کو بنائے. اور جو اللہ کے مہمان، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار ضیوف اللہ، کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں. تو اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانا کوئی معمولی کام ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کے مہمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، نہیں، اللہ کو ایک مان کر، جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا عمل کرتا ہے کوئی، اور جو اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے کعبۃ اللہ بناتا ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جو اللہ کو ایک دل سے مانتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، وہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، چاہے انہیں کعبۃ اللہ بنائے، اللہ کے مہمانوں کو پانی پلائے، کچھ بھی کرے، وہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے حکام کی پابندی کرتا ہے، وہ اس کے برابر کبھی بھی ہو نہیں سکتا بول کے اللہ تعالیٰ فرمایا. اور اس سے بھی زیادہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، ظالمین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بیٹا باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بولے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا. باپ کہے گا کہ میری وجہ سے یہ پیدا ہوا، میں نے اس کو پالا پوسا، میں نے اس کی ضرورتیں پوری کیا، آج یہ کسی اور کو باپ کہہ رہا ہے.
کیا باپ اس کو برداشت کرے گا؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ آپ عورتیں ہیں، آپ خواتین ہیں، آپ یہ مثال اور اچھی طرح سمجھیں گے کہ ایک عورت ہے، وہ شوہر کے لیے کھانا نہیں بنا رہی ہے، ایک عورت ہے وہ شوہر کی بات نہیں سن رہی ہے، ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کی خواہشات پوری نہیں کر رہی ہے۔ شوہر ان تمام چیزوں کو برداشت کرے گا، کھانا نہیں بنا رہی باہر سے کھانے کا انتظام کرے گا، گھر کے کام نہیں کر رہی کام والی کو رکھ کے کام کرائے گا، بات نہیں سن رہی تو کسی طرح سے اپنی زندگی گزار لے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کو شوہر کہے تو کیا دنیا کا کوئی مرد اس کو برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی بیوی کا کسی اور کو شوہر بولنا، کسی اور کو اپنا شوہر سمجھنا، بولنا نہیں صرف سمجھنا برداشت نہیں کرتا، تو جو اللہ ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، سارے کائنات کو وجود بخشا، جو سارے کائنات کا نظام صرف اور صرف اپنی طرف سے چلا رہا ہے، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بے شمار نعمتوں سے جس اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اس اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھے، تو کیا وہ اللہ برداشت کرے گا؟ کیا ہمارا یہ سوچنا، کیا ہماری یہ سوچ اللہ پر ظلم نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ سوچ اللہ کے ان تمام احسانوں کے باوجود، اللہ کے ان تمام نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود اس کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھنا، اس کے پاور کو کسی اور کو لے جا کر دینا، کیا یہ اللہ پر ظلم نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس ظلم کو معاف نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ اگر چاہے تو اسے معاف کر سکتے۔ اللہ معاف کر دیتا، چھوڑ ڈالو بول کو مطلب نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دیتے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی قادر مطلق سمجھتا ہے، اللہ نے فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ مثال کے طور پر اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی ہے جو ایک چھوٹے گڑھے میں پڑا، کیا کر سکتے؟ کوئی بھی انسان آرام سے اس کو ہاتھ دے کے اوپر نکال لے سکتا، لیکن ایک گڑھا ایسا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں ہے، کتنا اندر ہے وہ گڑھا کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کوئی انسان وہ گڑھے میں پڑ گیا تو کیا اس کو نکال سکتے؟ کیا چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکال سکتے؟ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے، یا پھر جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا بول کر اگر کوئی سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی گمراہی میں جا پڑتا ہے، اتنی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے کہ اس گمراہی کے بعد اس کی ہدایت ناممکن ہے، اس گمراہی میں جانے کے بعد واپس آنا اس کا ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم عقائد کو سمجھیں، عقائد کا جو علم ہے اس کو علماء کے پاس بیٹھ کر وقت نکال کر حاصل کریں۔
یہ اس وقت کی سب سے اہم چیز ہے. اگر عقیدے کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے، تو ان فتنوں کے زمانے میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے. آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے مسلمانوں کی بچیاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کا شکار ہو رہی ہیں. علماء بمڑا مار لیتے ہیں، جمعہ میں بیانہ کرتے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی بچیاں ہر ہفتے سووں کی تعداد میں مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کی وجہ غریبی ہے؟ اگر غریبی وجہ ہے تو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جو غریبی تھی وہ آج نہیں ہے. پھر کیوں ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ غریبی وجہ نہیں ہے. کیا خواہشات وجہ ہے؟ تو بہت سارے ایسے گھرانے کی بچیاں بھی جا رہی ہیں جن کے گھروں میں ان بچیوں کی پوری خواہشات پوری کی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان بچیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان بچیوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے. اگر ان بچیوں کے دل میں یہ بات بچپن سے بٹھائے ہوتے کہ ہم تمام کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے پاس اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں یہ ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں، پھر ہمیں مر کر اس کے پاس جانا ہے، ہماری یہ زندگی کا حساب دینا ہے. ہم اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہم نبی کے طریقوں کے پابند ہیں. ہماری زندگی ہمیں مرضی اثر کا گزار نہیں سکتے. بیٹا اللہ جیسا زندگی گزارنے کو بولا ہے ویسی ہمیں زندگی گزارنا. بلکہ بچی کے دل و دماغ میں اگر بٹھائے ہوتے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی اگر ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن میں بٹھائے ہوتے نا، تو یہ بچے کوئی بھی کام غیر کے ساتھ جانا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان مرد پر، مسلمان غیر محرم مرد پر بھی نگاہ اٹھانے سے پہلے ہمارا بچہ ہو یا پھر ہماری بچی ہو 100 مرتبہ سوچتی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں کسی اگر بچے کو آپ نے عقیدے صحیح کیے تھے تو بچہ یہ سوچے گا کہ میری جو نگاہ میں اٹھا کر غیر محرم لڑکی پہ ڈال رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. بچہ ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو سہمے گا، اپنی زندگی صحیح رخ پر رکھے گا. بچی اگر اللہ سے ڈرے گی تو وہ کسی غیر محرم سے بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں کسی غیر محرم سے بات نہ کروں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو یہ ناجائز عمل کر رہی ہوں اس سے میرا اللہ ناراض ہوگا، میرا اللہ ناراض ہوگا تو میری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. آپ کی بچی تمام گناہ سے آٹومیٹک بچ جائے. لیکن ہم لوگ بچوں کو سمجھا رہے نہیں. دیکھو ایک دنیا کے اندر ہم لوگ کیا کرتے، لوگوں کو ریسپیکٹ دیتے. بہت کم لوگ ہیں جو بنا مطلب کے ریسپیکٹ دیتے، یعنی علم کی وجہ سے جو ریسپیکٹ دینے والے ہیں یا پھر عمر کی وجہ سے جو ریسپیکٹ دینے والے ہیں، وہ لوگ بہت کم ہو گئے آج کل مطلب کے ریسپیکٹ ہے. کوئی مالدار ہے تو اس کو بہت زیادہ عزت دے رہے، اس کو بہت زیادہ اس کے ریسپیکٹ کرے. کیوں؟ مالدار ہے. اس کے ریسپیکٹ کرنے کے پیچھے ایک وجہ کیا رہتی بولو؟ مالدار آدمی ہے بھائی، اس کی ریسپیکٹ کرے تو کل کے دن کیا تو میں پریشانی میں اس ٹائم پہ کچھ پیسوں سے مدد کرتا. کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑا افسر ہے، اس کی ریسپیکٹ کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ دل سے کرتی ہیں. کیا دل سے کون بھی کرتے ہیں؟ اس کے سامنے اس کی ریسپیکٹ کرتی ہیں. کیا واسطے کرتی ہیں؟ کل کے دن ہمارے کیا تو بھی کاما، سرکاری کاما رہے تو گورنمنٹ کا آفیسز میں کیا تو کاما رہے تو ہیلپ کرتی، بولنے کی نیت سے کیا کرتی، ان کی ریسپیکٹ کرتی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب ضرورت پڑتی تو نہ کوئی مالدار کام آتا، نہ کوئی پولیٹیشین کام آتا، نہ کوئی آفیسر کام آتا. ان کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے پاورز کو سمجھے تو ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرتے. مالداری کی
مالدار کی مالداری کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھے، مالدار کی مالداری کو سمجھے تو اس کی ریسپیکٹ کرنے لگے، پولیٹیشین کے پاور کو سمجھے تو اس کی ریسپیکٹ کرنے لگے. لیکن جو اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، اتنے سارے لوگوں کو ایک ناپاک منی کے خطرے سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے ایک ناپاک منی کے خطرے سے مختلف شکلوں کے مختلف طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو اللہ یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اللہ کی عظمت، وہ اللہ کا پاور اگر ہم لوگ سمجھیں گے تو پھر اس کی ریسپیکٹ کرنے لگیں گے. اس اللہ کے پاور کو اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو ہمارے بچے اس اللہ کی ریسپیکٹ کریں گے. ایک کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہم لوگ اسی کو چھوڑ دیے، اللہ کی پوری طاقتوں کو اپنے دلوں سے نکال دیے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے پاورز کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو ہم لوگ ہمارے دلوں سے نکال دیے ہیں. نہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اگر تھوڑا بہت کر رہے تو عبادت کا شوق دلا رہے، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو یہ عبادت ٹھیک ہے، عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے عقیدہ ضروری ہے. اس سے پہلے بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہم تمام کو پیدا کرنے والا، ہمارا کھلانے والا، ہمارا پلانے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں نفع دینے والا، ہمیں نقصان دینے والا، ہمارے سب کچھ اچھائیوں اور برائیوں کا جو مالک ہے وہ ایک اکیلا اللہ ہے. یہ بات ہمارے بچوں کے دلوں میں بسا دینا ہے، اتنا بسانا ہے، اتنا ہمارے بچوں کے دلوں میں اتارنا ہے کہ بچے کیا کرنے سے پہلے بھی سوچنا اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. ابھی گزشتہ کل میں ایک بیان سن رہا تھا تو اس میں نے سنا کہ جو عرب ہے، عرب کے جو لوگ ہیں، گرچہ کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اللہ کی قدرت کا، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا جو یقین ہے ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی رچا بسا ہوا ہے. جیسے کسی نے سنایا، جو عرب کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے سنایا کہ عرب کے بعض لوگ آج کل یعنی شریعت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو عرب کے جو بگڑے ہوئے بچے ہیں وہ لوگ شراب پی رہے، حرام کام کر رہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان عرب صاحب نے بتایا کہ وہ جو عرب کا بگڑا ہوا بچہ ہے نا، وہ ایک حرام کام کر رہا ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن اتنا اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے کہ شراب پینے سے پہلے وہ بسم اللہ بول رہا ہے. غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ بولنا غلط ہے. اور شراب پینے کے بعد فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما. یہ کہہ رہا ہے، گرچہ اس کا حساب غلط ہے، لیکن یہاں پہ یہ پورے کے پورے واقعے میں، یہ پورے کے پورے سٹوری میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ایک شرابی، ایک اتنا بڑا گناہ کرنے والا، لیکن اس کے دل میں اتنا اللہ بسا ہوا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کر رہا، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کر رہا. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیزیں سکھائی نہیں، جس کی وجہ سے بچے بالکل آزاد ہو گئے. نہ انہیں شریعت کی پاسداری ہے، نہ انہیں اللہ کا خوف ہے، نہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت ہے، نہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت ہے، نہ ان کے دلوں میں رشتہ داروں کی عظمت ہے، نہ بڑوں کی قدر ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، نہ علماء کی قدر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زندگی کیسے گزار رہے، جس طرح جانور زندگی گزار رہے ویسی زندگی ہمارے بچے گزار رہے. ایمان کے بغیر جو زندگی ہے وہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے. وہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ زندگی کا فائدہ نہ اپنی ذات کو ہوتا ہے نہ کسی اور کو ہوتا ہے. جو بچے دین کے ساتھ اور صحیح عقائد کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، ان بچوں سے نہ ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ان کی دنیا سنورتی، نہ آخرت سنورتی، نہ ان کے آس پاس کے رہنے والوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عقائد کو ہم لوگ سمجھیں.
انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا یا پھر آئندہ میرے بعد میں آنے والے جو مقررین ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عقائد کیا کیا ہے جن کو دل سے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ بیان کریں گے. مختصر طور پہ ایک منٹ میں انشاءاللہ 7 عقیدے جو بنیادی ہیں اس کو بیان کر کے انشاءاللہ ختم کر دوں گا. وہ باتیں جس کو دل سے ماننا ضروری ہے وہ 7 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. بیسک سب سے بیسک جو ہے وہ 7 چیزیں. نمبر 1 آمنت باللہ، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وہ ملائکت ہی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا. اللہ کے فرشتوں کو ماننا بولے تو اللہ کیسا ہماری ضرورتیں سنتا کہ ویسا اللہ کے فرشتہ بھی ضرورتیں سنتی ہیں بول کو نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے بول کو ایک مخلوق پیدا کرا، اللہ تعالیٰ ان کو نور سے پیدا کرا، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، میل فیمیل نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی رہتی، انہوں اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ فرشتوں کے بارے میں ماننا ہمارے لیے ہر مسلمان کے لیے ضرور. وہ کتب ہی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی چھوٹی کتابیں اتاری. جو بڑی کتابیں انہیں کتابیں کہتے ہیں اور جو چھوٹی کتابیں انہیں صحیفے کہتے ہیں. جیسے کتاب اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس میں 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید مشہور ہے. ان کتابوں کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن عمل جو کریں گے وہ قرآن مجید پر عمل کریں گے. آخرت قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی دیگر کتابیں وہ اپنی اصلی حالت میں اب باقی نہیں ہے، لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس میں رد و بدل کر دی ہے. اس لیے صرف قرآن کو، ساری کتابوں کو ماننا، عمل صرف قرآن پہ کرنا یہ ضروری ہے. ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا. رسولوں پر ایمان کیا رکھنا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی اتباع کرنے میں ہماری کامیابی ہے، ان کو فالو کرنے میں ہماری نجات ہے، یہ ماننا ضروری ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یعنی کہ مرگ کو ختم ہو جانا نہیں ہے بلکہ ایک دن ہے آخرت کا دن جس میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے سے پہلے جو مرے، ہمارے بعد جو مریں گے، سب کو اللہ جمع کرے گا، سب کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. اس دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں. وہ دن آتا بول کو ہم میں سے ہر مسلمان کو دل سے ماننا ضروری ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی میں جو اچھا ہو رہا یا برا ہو رہا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا. اگر برا ہوا تو صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو میرے اوپر آسانی فرما بول کر اللہ سے دعا مانگنا. اور اپنا جو کچھ اپنی زندگی میں اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے بول کو مانے تو زندگی کے آدھے ٹینشنہ دور ہو جاتے. آج کل کیا ہے، یہ عقیدے میں ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں. اچھا ہوا تو گھمنڈ میں آ جاتے، تکبر میں آ جاتے، بڑائی میں آ جاتے، بڑوں کی قدر نہیں، چھوٹوں رشتہ داروں کا خیال نہیں، بھائی کا خیال نہیں کرتا. مال آ گیا تو مستی میں پڑ جاتے. اور پریشانی آئے تو کیا کرتے، پریشانی آئے تو اللہ کو یاد نہیں کر رہے. پریشانی آئے تو کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی کسی درگاہ کے پاس، کبھی کسی ولی کے پاس، کبھی کسی صاحب کے پاس. نہیں، سب پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ ہماری اچھی بری تقدیر لکھنے کا، اگر برے حالات ہے کس کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. سب کس کے پاس گئے تو بھی خرچہ، کہاں گئے تو بھی خرچہ. اللہ کے پاس جانے میں کیا بھی خرچہ نہیں. اپنا جو پرسنل وقت ہے وہ وقت میں ذرا ایک آدھے گھنٹے کا وقت نکالو، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، پرسنل سے اللہ سے عاجزی سے انکساری سے اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھو. پھر دیکھو اللہ کیسے آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتی. ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمارے پورے دنیا کے پریشانیاں دوستان کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس سناتے. انہوں کیا کرتے بولو، انہوں سن کو انہوں کیا تو ہماری ضرورتیں پورے کر ڈالتی. کیا بھی نہیں. انہوں ایک فری کا ایڈوائزر دیتی جو ہمارے کام کے نہیں رہتے. یا پھر کیا کرتی بولے تو بار بار سنائے تو کیا کرتی، پیچھے جا کو بول لیتی، بھائی اس سے کب ملی تو بھی یہ پنچایتی، وہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، یہ بولتی رہتی. ماں بول کو ملنا بھی بند کرنا. وہ اللہ کے پاس سناؤ، اللہ تمہارے پریشانیاں دور کرتا. اور آخر میں والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، آخر میں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر اللہ ہمنا زندہ کریں گے. زندہ کریں گے کا مطلب وہ نہیں کتے کی شکل میں، بندر کی شکل میں، کسی اور کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بھاوچ کی شکل، ایسا نہیں. زندہ کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر سے سب کو زندہ کر کے
ہم نے جو زندگی دنیا کے اللہ دیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ ہم نے جو جوانی دیا تھا، مال دیا تھا، جو علم دیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تجھے دیا تھا نا، کیسا گزارا یا گزاری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہ 7 بیسک عقائد ہے، بیسک بلیفس ہے، بیسک وشواسل ہے جس پر ہم لوگوں کا ایمان رکھنا، جس پر ہم لوگوں کا بھروسہ رکھنا، جس کو دل سے ماننا ضروری ہے. اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہم چیزوں کو نہیں مانتے تو ہمارا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول ہی ہوتا نہیں. تو اس کے واسطے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو عقائد کا علم ہے یہ ہم لوگ سیکھیں. عورتیں، خواتین ہیں ماشاءاللہ، یہ محلے کی جو خواتین ہیں وہ بہت خود خوش قسمت ہے. ایک ایسا بہترین مدرسہ ہے جہاں پر اچھی پڑھانے والی معلمات ہیں اور اتنی اچھی سہولت ہے. وقت نکالو روزانہ، کم از کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ وقت نکالے تو بھی، اگر پابندی کے ساتھ اگر آپ لوگ وقت نکالیں گے تو 1 سال 2 سال میں بہت کچھ سیکھ لیں گے، بہت کچھ سیکھ لیں گے. آج کل کیا ہے، ہماری خواتین ٹیلرنگ کو بول کو، یہ بول کو، وہ بول کو بہت وقت نکالتے ہیں. وہ سب دنیا کی چیزیں. ٹیلرنگ سیکھے تو بڈھے ہوئے تک سی سکتے، اس کے بعد گڑے ہم درد آئے تو وہ گڑے ہم درد آنکھیں دکھتا نہیں، وہ کچھ چھڑیا تھا. لیکن یہ جو ایمان کی چیزیں، عقیدے کی چیزیں، اسلام کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں بھی کام آتی، آخرت میں بھی کام آتی. یہ سیکھنا ہے. یہ سیکھنے کے واسطے وقت نکالنا ہمارے اوپر فرض. یہ بیسک چیزیں ہیں نا، طلب العلم فریضہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ یہی ہے. جو بیسک چیزیں ہیں یہ سب بھی سیکھنا. یہ بیسک چیزیں ہمیں سیکھے نہیں تو ہمیں اللہ کے پاس جا کو بول سکتے نہیں اللہ کیا کی، ہم نہ کون بولنے والے نہیں تھے، ہم نہ کون سکھانے والے نہیں تھے. نہیں، اللہ قبول کرتے نہیں. الحمدللہ اب یہ زمانے کے عورتیں تو اصل بول سکتے ہیں، اور خاص کر یہ محلے کے عورتیں تو بالکل نہیں بول سکتے. جبکہ آپ کے پاس مدرسہ ہے، سکھانے والی معلمات ہے. آپ وقت نکالیں، وقت نکال کر آپ آ کر یہاں پر سیکھیں. شرمانے کی ضرورت نہیں. ہمیں دنیا کی چیزوں میں تو شرماتے نہیں کیا بھی، لیکن دین کی چیزوں میں بہت شرماتے. شرمانے کی ضرورت نہیں. آؤ سیکھو. کوئی سی بھی عمر، آپ 7 سال کی عمر سے لے کے 70 سال کی عمر تک، مرنے تک بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور سکھانے والے بھی آپ کو آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ آپ سے اور زیادہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ پر اور زیادہ فوکس کر کے آپ کو سکھائیں گے. اللہ تعالی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط عقائد نصیب فرمائے اور صحیح عقائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح عقائد پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور صحیح عقائد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ابھی جو ہمارے پاس بات کر رہے تھے حضرت مولانا مفتی مدثر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور آئے ہوئے تمام مسئلہ سے گزارش